حوریہ کی سسکیاں کمرے کی چار دیواری میں گونج اٹھی۔ اس کے جسم کا جوڑ جوڑ درد کی شدت سے چٹک رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے جازم کے مضبوط سینے کو پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی۔ جازم پلیز، خدا کے لیے رک جاؤ، تم سوچ بھی سکتے ہو کہ میرے ابا اور بھائی کا کیا حال ہوگا؟ جازم کے چہرے پر کوئی پچھتاوا، کوئی شرمندگی یا نرمی کا سایہ تک نہیں ابھرا۔ اس نے ایک شاطر اور بے باک مسکراہٹ کے ساتھ حوریہ کے گرد گرفت تھوڑی ڈھیلی کی اور قمیض کے بٹن بند کرتے ہوئے بولا، تو کیا ہوا بیبی؟ آخر تم نے میرا ہی تو بننا ہے، میں کوئی غیر تو نہیں ہوں۔ شوہر تو آخر میں نے ہی بننا ہے تمہارا، تو پھر میں اپنی ہی چیز پر اپنا حق کیوں نہیں جتانے دے رہی ہو تم؟ چلو اب یہ رونے دھونے کا ڈرامہ بند کرو اور اٹھو۔ حوریہ بوجھل قدموں سے کھڑی ہوئی۔ اس کی ٹانگیں کپ کپا رہی تھیں اور جسم میں درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس نے اپنے بکھرے ہوئے بال درست کیے، دوپٹہ سنبھالا اور لرزتے وجود کے ساتھ فلیٹ سے باہر نکل گئی۔ گلی میں پھیلی دھوپ اسے اپنے گناہوں کی سزاؤں کی طرح تپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ گرتی سنبھلتی گلیوں کے موڑ کاٹتے ہوئے اپنے گھر کی ڈیوری تک پہنچی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا کہ اگر کسی نے اس کی حالت دیکھ لی تو کیا کہے گا۔ صحن میں داخل ہوئی تو اس کی والدہ لالٹین کی روشنی میں دھلے ہوئے کپڑے تار سے سمیٹ رہی تھی۔ حوریہ کی رنگت چوہی کی طرح زرد اور اڑی ہوئی دیکھ کر وہ فوراً کپڑے چھوڑ کر آگے بڑھی۔ ارے حوریہ، اتنی دیر کہاں لگا دی تم نے؟ اور یہ تم اتنی زرد کیوں ہو رہی ہو؟ تمہارے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ والدہ نے تشویش سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ حوریہ نے فوراً اپنی سرخ اور بوجھل نظریں جھکا لی اور کانپتی آواز میں جھوٹ کا سہارا لیا۔ امی، وہ میں اپنی سہیلی کے ساتھ بازار گئی تھی، وہاں بہت شدید رش تھا۔ دھوپ اور تھکن کی وجہ سے سر میں شدید درد ہو رہا ہے اور ٹانگیں اکڑ رہی ہیں۔ اسی وقت باورچی خانے سے اس کی بھابھی برآمد ہوئی۔ انہوں نے حوریہ کے کندھے پر پیار سے ہاتھ رکھا اور کھلکھلا کر بولی، دلہن بننے والی ہو حوریہ، اب خود اپنا خیال رکھنا سیکھو، بازاروں کے چکر کاٹ کر خود کو ہلکان مت کرو۔ چلو تم کمرے میں جا کر آرام کرو، میں تمہیں گرما گرم چائے بنا کر دیتی ہوں۔ حوریہ نے خاموشی سے سر ہلایا، اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور اندر سے دروازے کی کنڈی چڑھا دی۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ سیدھا بستر پر گری اور تکیے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جسمانی درد سے 1000 گنا زیادہ تکلیف اس کی ضمیر کی تھی، جو اسے بار بار تازیانے مار رہا تھا کہ اس نے نکاح سے پہلے جازم کی باتوں میں آ کر، اس کی محبت کے فریب میں آ کر کتنا بڑا اور گناہ آلود قدم اٹھا لیا۔ لیکن وہ مسلسل اپنے لرزتے دل کو یہ تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ جازم اس کا منگیتر ہے، اس کا ہونے والا شوہر ہے، اور صرف 1 ماہ بعد وہ دلہن بن کر اسی کے گھر چلی جائے گی۔ 15 منٹ بعد والدہ نے باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حوریہ بیٹا، باہر آؤ، تمہارے چچا اور بھائی فیضان آئے ہیں، شادی کے کارڈز پر بات کرنی ہے۔ حوریہ نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے، چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائی اور باہر صحن میں آئی۔ صحن میں چارپائیوں پر اس کے والد جمال صاحب اپنے بھائی حوریہ کے چچا کے ساتھ بارات کھانے اور ولیمے کے انتظامات پر تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ فیضان شادی کے کارڈز کی گٹھڑی کھولے بیٹھا تھا۔ جمال صاحب نے اپنی اکلوتی بیٹی کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ممتا اور محبت کی چمک امڑ آئی۔ انہوں نے حوریہ کو پاس بٹھا کر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ بس 1 مہینہ رہ گیا ہے، پھر میرا یہ گھر بالکل سونا ہو جائے گا۔ میری حوریہ ہی تو اس گھر کی رونق اور چہچہاہٹ ہے۔ چچا نے مسکرا کر جمال صاحب کا ہاتھ تھاما۔ ارے بھائی صاحب، آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ جازم ہمارا اپنا بھتیجا ہے، بہت سمجھدار اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، ہماری حوریہ کو شہزادی بنا کر رکھے گا۔ آپ بس جلدی سے تیاریاں مکمل کریں، وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ جازم کا نام سنتے ہی حوریہ کے پورے وجود میں ایک برفانی سنسنی دوڑ گئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ زمین میں دھنس جائے۔ وہ چپکے سے چائے کی خالی کپ اٹھا کر کچن کی طرف بھاگی تاکہ اپنے چہرے کے اڑتے ہوئے رنگ کو چچا اور بھائی سے چھپا سکے۔ کچن کے شیلف سے ٹیک لگا کر اس نے اپنے تپتے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ زمین میں دھنس جائے۔ وہ چپکے سے چائے کی خالی کپ اٹھا کر کچن کی طرف بھاگی تاکہ اپنے چہرے کے اڑتے ہوئے رنگ کو چچا اور بھائی سے چھپا سکے۔ کچن کی شیلف سے ٹیک لگا کر اس نے اپنے تپتے چہرے پر ٹھنڈے پانی کی چھینٹے مارے اور دل پر ہاتھ رکھا۔ یا اللہ، میری عزت اور میری اس نادانی کی پردہ پوشی فرمانا۔ جازم مجھ سے سچی محبت کرتا ہے، بس یہ 1 مہینہ کسی طرح خیر و عافیت سے گزر جائے۔ اس دن کے واقعے کے بعد سے حوریہ کی نفسیات اور روٹین میں ایک عجیب اور ہولناک تبدیلی آ گئی۔ وہ جازم سے پہلے سے کئی زیادہ عجیب و غریب حد تک منسلک ہو گئی تھی۔ پہلے جب جازم اسے دن میں درجنوں بار فون کرتا تھا تو حوریہ شرما کر یا گھر کے کاموں کا بہانہ بنا کر فون کاٹ دیتی تھی۔ رات کو جلدی سو جاتی تھی اور کہتی تھی کہ شادی ہونے والی ہے،
مجھے میری نیند تو پوری کرنے دے۔ لیکن اب وہی حوریہ خود دن میں 20 بار جازم کو کالز کرتی اور اس کے میسیجز کا انتظار کرتی اور ذرا سی تاخیر پر بے چین ہو جاتی۔ لیکن کہانی کا المناک موڑ یہ تھا کہ دوسری طرف سے جازم کا رویہ روز بروز ٹھنڈا، خشک اور زہریلا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ حوریہ کی کالز کو نظر انداز کرتا، گھنٹوں فون مصروف رکھتا اور جب کبھی غلطی سے فون اٹھا بھی لیتا تو شدید بیزاری اور غصے کا اظہار کرتا۔ یار حوریہ، تم نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے، جازم نے فون پر غراتے ہوئے کہا۔ میں کوئی گھر بیٹھ کر مفت کی روٹیاں نہیں توڑتا، میرا اپنا بزنس ہے، درجنوں کام ہے، تم بار بار کیوں فون کر کے میرا سر کھاتی ہو؟ تم میں ذرا عقل نام کی کوئی چیز نہیں؟ حوریہ کی آنکھوں سے گرم آنسو نکل کر گالوں پر بہنے لگے۔ اس کی آواز رند گئی۔ آپ بہت بدل گئے ہیں جازم، پہلے تو آپ ایسے نہیں تھے، پہلے تو آپ 1 منٹ بھی مجھ سے بات کیے بغیر نہیں رہتے تھے۔ کیا بدل گیا ہوں میں؟ تم عورتوں کا دماغ ہی خراب ہوتا ہے، جازم نے جھنجھلا کر کہا۔ میں تم سے محبت کرتا تھا، تبھی تمہارے اتنے قریب آیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں گلی محلے کی ہر لڑکی کو اپنے فلیٹ پر بلاتا ہوں؟ تم میری ہونے والی بیوی ہو، دل سے تمہیں بیوی مان چکا ہوں، تبھی سب کیا تمہارے ساتھ۔ اب ذرا مجھے سکون کا سانس لینے دو اور فون رکھو، میں آدھے گھنٹے بعد بات کرتا ہوں۔ لیکن وہ آدھا گھنٹہ کبھی نہ آیا۔ حوریہ رات بھر بستر پر تڑپتی رہی، موبائل کو ہاتھ میں بھیجتی رہی، لیکن دوسری طرف سے صرف خاموشی کا زہر ہی اس کے حصے میں آیا۔ اس کے ذہن میں وسوسوں کا طوفان اٹھتا۔ اگر جازم بدل گیا تو، اگر اس نے مجھے محض اپنے جسمانی جذبات کے لیے استعمال کیا تو، اور اب پھینک دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ شادی سے مکر گیا تو؟ وہ تنہائی میں منہ پر دوپٹہ دے کر بلکتی رہتی، دن پر لگا کر اڑتے رہے اور آخر کار شادی کا وہ شاندار دن بھی آ پہنچا جس کا سب کو انتظار تھا۔ حوریہ کے گھر کے بڑے سے صحن میں مہمانوں کا ہجوم، زرق برق لباس پہنے عورتیں اور بچے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ ڈھولک کی تھاپ پر لڑکیاں روایتی شادی کے گیت گا رہی تھیں، لیکن دلہن کے کمرے میں بیٹھ کر تیار ہونے والی حوریہ کا دل کسی اندیکھے خوف سے ڈوب رہا تھا۔ جازم کا فون صبح سے مسلسل بند جا رہا تھا۔ بھابی، سرخ اور سنہری کامدانی والا بھاری لہنگا ہاتھ میں لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ حوریہ جلدی سے چینج کر لو، پارلر والی بیوٹیشین باہر آ چکی ہے اور تمہیں تیار کرنے کا سامان نکال رہی ہے۔ حوریہ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا موبائل بھابی کے سامنے کیا۔ بھابی، جازم کا نمبر صبح سے بند جا رہا ہے، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، سینے میں عجیب سا بوجھ ہے۔ بھابی نے کھلکھلا کر اس کا گال تھپتھپایا۔ ارے میری نادان دلہن، شادی کے دن لڑکیاں ویسے ہی فضول باتیں سوچ سوچ کر خود کو ہلاک کر لیتی ہے۔ دولہا صاحب تیاریوں میں مصروف ہوں گے، موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی ہوگی، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، بارات کے آنے کا وقت ہونے والا ہے۔ بھلا اسے تمہارے علاوہ کسی کا ہوش کہاں ہوگا؟ حوریہ نے واش روم جا کر لباس تبدیل کیا، بیوٹیشین نے اس کا روایتی دلہن کا میک اپ کیا، سر پر بھاری سرخ دوپٹہ سیٹ کیا، گہرے زیورات پہنائے۔ جب حوریہ شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی تو وہ کسی پری کی طرح حسین لگ رہی تھی، لیکن اس کے سرخ جوڑے کے اندر موجود دل طوفان کی زد میں تھا۔ 2 گھنٹے گزر گئے، شام کے سائے ڈھلنے لگے اور رات کی سیاہی پھیلنے لگی، لیکن بارات کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ صحن میں موجود مہمانوں میں چہمگوئیاں اور کھسپس شروع ہو گئی۔ جو لوگ دور دراز کے شہروں سے آئے ہوئے تھے وہ بے چین ہونے لگے اور جمال صاحب سے معذرت کر کے رخصت ہونے لگے۔ حوریہ کی کزن ہانیہ پریشانی کے عالم میں دلہن کے کمرے میں داخل ہوئی۔ حوریہ، بارات کا وقت 2 گھنٹے اوپر ہو چکا ہے اور جازم کے گھر والوں کی گاڑیوں کا کوئی نشان نہیں۔ چچی باہر رو رہی ہیں اور پوچھ رہی ہے کہ کیا تمہاری جازم سے کوئی بات ہوئی؟ نہیں ہانیہ، میری کل رات اس سے کوئی بات نہیں ہوئی، وہ میرا فون بھی نہیں اٹھا رہا۔ حوریہ کی آنکھوں سے میک اپ کو خراب کرتے ہوئے آنسو بہہ نکلے۔ تم پلیز فیضان بھائی سے کہو کہ وہ جازم کے گھر فون کرے۔ جمال صاحب کا بیٹا فیضان صحن میں کھڑا جازم اور اس کے والد کا نمبر بار بار ملا رہا تھا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ بیٹا فیضان، کیا بات ہے؟ جازم کے گھر والے فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ مہمان اب ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں، ہماری عزت داؤ پر لگ چکی ہے۔ جمال صاحب نے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو ان کا اپنا جسم کانپ رہا تھا۔ بابا، آپ مہمانوں کو سنبھالیں، میں خود جازم کے گھر جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ اب تک کیوں نہیں آئے۔ فیضان نے غصے سے موبائل جیب میں ڈالا اور اپنے ایک دوست کو ساتھ لے کر موٹر سائیکل پر روانہ ہو گیا۔ گھر میں سکتہ طاری ہو چکا تھا۔ حوریہ کمرے میں زرق برق جوڑے میں ملبوس بستر کے کنارے پر بیٹھی اپنے نصیب پر رو رہی تھی۔ اس کا جسم خوف کے مارے فریز ہو چکا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی خوفناک سوال بار بار گونج رہا تھا،
اگر جازم نہ آیا تو میری اس غلطی کا کیا ہوگا جو میں اس کے ساتھ کر چکی ہوں؟ میرے چہرے کا یہ نقاب اتر گیا تو میں دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ تقریباً 2 گھنٹے بعد فیضان واپس لوٹا۔ جب وہ سین میں داخل ہوا تو اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، آنکھیں غصے اور صدمے سے سرخ تھی۔ اس نے اپنے والد جمال صاحب کا ہاتھ تھاما۔ بابا جازم اور اس کے گھر والے اپنے گھر کو تالا لگا کر کہیں بھاگ گئے ہیں۔ پڑوسیوں نے بتایا کہ وہ لوگ کل رات ہی اپنا تمام قیمتی سامان گاڑیوں میں لوڈ کر کے نکل گئے۔ انہوں نے ہمیں بتائے بغیر دھوکہ دے کر یہ رشتہ توڑ دیا۔ جمال صاحب نے جب یہ الفاظ سنے تو ان کا سانس اٹک گیا، ان کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ انہوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور ڈھیر ہو کر صوفے پر گر پڑے۔ ہائے میری بچی، میری عزت مٹی میں مل گئی، میں برباد ہو گیا۔ جمال صاحب کے منہ سے دل خراش آہ نکلی۔ سین میں موجود گنے چنے رشتہ داروں میں قیامت مچ گئی۔ اسی وقت حوریہ کے چچا آگے بڑھے، انہوں نے اپنے بھائی کو سنبھالا اور پکارے، بھائی صاحب، ہمالیہ جیسا حوصلہ رکھے۔ اگر آج ہماری بیٹی دلہن بنی بیٹھی رہ گئی اور بارات نہ آئی تو ہم اس شہر اور خاندان میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ لوگ ہماری بیٹی پر ہزاروں انگلیاں اٹھائیں گے۔ ہمیں ابھی اور اسی وقت کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ کیا فیصلہ چودھری بھائی؟ میری بیٹی کا نصیب چل گیا۔ جمال صاحب بلک پڑے۔ چچا نے گھور کر صحن کے ایک کونے میں کھڑے اپنے جوان بیٹے بہرام کی طرف دیکھا۔ بھائی صاحب، ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، حوریہ کا نکاح ابھی اور اسی وقت بہرام سے کر دیتے ہیں۔ جمال صاحب نے صدمے سے بہرام کی طرف دیکھا۔ لیکن بہرام کا تو ہفتے پہلے ہی پہلی بیوی سے طلاق کا معاملہ ہوا ہے، کیا وہ اسے اچانک شادی کے لیے تیار ہوگا؟ چچا قد بڑھاتے ہوئے بہرام کے پاس گئے اور اس کا مضبوط بازو تھاما۔ بہرام بیٹا، آج تم ہی اس خاندان اور اپنے چچا کی عزت کو رسوا ہونے سے بچا سکتے ہو۔ وہ نالائق اور دھوکے باز جازم بھاگ گیا ہے، تم حوریہ کا ہاتھ تھام کر ہماری لاج رکھ لو۔ بہرام نے گہری اور سرد نظروں سے اپنے والد کو دیکھا۔ بہرام ایک باروب، سنجیدہ، خاموش طبع اور سخت مزاج آدمی تھا۔ وہ خود ابھی اپنی پہلی بیوی سارہ کے دیے ہوئے بے وفائی کے زخموں سے خون رس رہا تھا اور ذہنی کرب میں تھا۔ اس کے علاوہ اسے حوریہ کبھی پسند نہیں رہی تھی، کیونکہ حوریہ بچپن سے ہی شوخ، چنچل اور کھلنڈری طبیعت کی لڑکی تھی اور بہرام کو ایسی لڑکیوں سے شدید چڑ تھی۔ بہرام نے ماتھے پر بل ڈال کر تلخی سے کہا، بابا، آپ اپنی اس بھتیجے کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ میں نے خود کئی بار اس حوریہ کو اس جازم کے ساتھ ریسٹورنٹ اور گاڑیوں میں گھومتے دیکھا ہے۔ خدا جانے ان دونوں کے درمیان ایسی کیا بات ہوئی ہے جو جازم آخری وقت میں شادی کے منڈپ سے ہی بھاگ گیا؟ ایسا کیا دیکھ لیا اس نے اس میں؟ بہرام، چچا نے سخت اور تحکمانہ لہجے میں ٹوکا، خبردار جو اپنے منہ سے کوئی ایسی ویسی بات نکالی۔ اس وقت میرے بھائی کی عزت داؤ پر لگی ہے، تم حوریہ سے نکاح کرو گے، یہ میرا حکم ہے۔ بہرام نے اپنے بابا کے چہرے پر موجود بے بسی دیکھی۔ اس نے اپنے جلے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا اور بوجھل سرد آواز میں کہا، بابا، آپ جانتے ہیں میں کس کنڈیشن میں سے گزر رہا ہوں، لیکن میں آپ کے حکم کو نہیں ٹالوں گا، میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں۔ فیضان دلہن کے کمرے میں داخل ہوا۔ حوریہ بھائی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بھائی، جازم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں تو اس پر اندھا بھروسہ کرتی تھی۔ حوریہ، جو ہوتا ہے ہو گیا، اب بابا کی عزت اور جان تمہارے ہاتھ میں ہے۔ قاضی صاحب باہر صحن میں آ چکے ہیں، تمہارا نکاح بہرام سے کیا جا رہا ہے۔ اگر تم خاموشی سے دستخط کر دو تو بابا کو رسوائی اور موت سے بچا سکتی ہو۔ حوریہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس کے پاس بہرام کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کر دیے اور قاضی صاحب کے ایجاب و قبول کے بعد وہ جازم کی کٹ پتلی بننے کی بجائے بہرام کی منکوحہ بن کر رخصت ہو گئی۔ رخصتی کے بعد جب گاڑی بہرام کے گھر کی طرف روانہ ہوئی تو بہرام حوریہ کے ساتھ پچھلی نشست پر بیٹھنے کی بجائے ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کا یہ عمل واضح کر رہا تھا کہ وہ اس شادی سے سخت ناخوش ہے اور اسے محض ایک بوجھ سمجھ رہا ہے۔ گھر پہنچ کر جب بہرام کمرے میں داخل ہوا تو اس نے ایک بلیک کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینکا اور حوریہ کی طرف دیکھے بغیر سرد لہجے میں بولا، تم یہاں بیٹھ کر یہ جو مکر و فریب کے آنسو بہا رہی ہو نا، یہ ڈرامے بند کرو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم روز رو گی تو میں تم پر ترس کھاؤں گا؟ بالکل نہیں، تمہارے کرتوت مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ شادی سے پہلے اپنے منگیتروں کے ساتھ مٹر گشتی کرنے والی لڑکیوں کے ساتھ یہی انجام ہوتا ہے، اور تم تو نہ جانے اس جازم کے ساتھ مل کر کیا کچھ کرتی رہی ہو۔ کتنی بار میں نے تمہیں اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہے، اور اب چچا نے تمہیں میرے پلے باندھ دیا۔
مجھے تم جیسی لڑکیاں شروع سے ہی زہر لگتی تھے۔ حوریہ نے فوراً اپنا سر گھونٹ سے ہٹایا اور تڑپ کر بولی، میں بھی آپ سے شادی کرنے کے لیے مری نہیں جا رہی تھی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا کہ آپ کے اس گھر میں آنے کا، بس بابا کی عزت کا سوال تھا، ورنہ میں آپ جیسے مرد سے کبھی نکاح نہ کرتی جس نے ابھی چند دن پہلے ایک عورت کو ذلیل کر کے گھر سے نکالا ہو۔ اگر اتنے ہی مرد تھے تو اپنی پہلی بیوی کو قابو میں رکھتے۔ میرے اوپر چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حوریہ کے یہ تیکھے الفاظ بہرام کی مردانہ انا پر کاری ضرب تھے۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، وہ ایک بکھری ہوئی شیر کی طرح لپکا اور حوریہ کا نازک کندھا اپنے فولادی ہاتھ میں بے رحمی سے جکڑ لیا۔ تم میری مردانگی کو للکارو گی؟ تم نے ابھی بہرام کو جانا ہی کتنا ہے؟ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں عورت کو قابو میں رکھنا نہیں جانتا؟ اس کا لہجہ اس قدر وحشت ناک اور گرجدار تھا کہ حوریہ کا دل دہل گیا۔ اس سے پہلے کہ حوریہ پیچھے ہٹتی، بہرام نے انتہائی صفاقی سے حوریہ کی پشت پر بندھی چولی کی ڈوریوں کو ایک ہی جھٹکے سے کھینچ لیا۔ ریشمی دھاگے الجھ کر ٹوٹے اور حوریہ کے منہ سے ایک خوفناک چیخ نکل گئی۔ بہرام نہیں، پلیز! حوریہ نے بدحواسی میں جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھ لیے اور خود کو اس کی وحشی نظروں سے چھپانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی چولی شانے سے سرک کر نیچے گر چکی تھی۔ اس کی جسم کی تمام رعنائیاں بہرام کی تپتی نظروں کے سامنے سے بے نقاب ہو چکی تھی۔ حوریہ کا بدن گورا اور تراشا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی بہرام کی نظر حوریہ کے گورے شانے اور گردن کے پاس گئی، اس کا پورا وجود برف کی طرح جم گیا۔ وہاں بالکل واضح طور پر گہرے سرخ اور نیلے رنگ کے لو بائٹس کے نشانات بنے ہوئے تھے، جو جازم کی شادی سے 1 ماہ پہلے والے وحشیانہ قربت کے ناقابل تردید ثبوت تھے۔ بہرام نے حوریہ کو ایک زوردار جھٹکا دیا جس سے وہ بیڈ پر جا گری۔ بہرام نے آگے بڑھ کر اس کی چولی کو اٹھایا اور دور کونے میں پھینک دیا۔ وہ اس پر جھکتے ہوئے انتہائی حقارت اور نفرت سے غرایا۔ تم صرف میری سابقہ بیوی سارہ جیسی نہیں ہو، بلکہ تم جیسی ہر عورت بدچلن، بے حیا اور مکار ہوتی ہے۔ منہ پر پارسائی کا نقاب اور اندر گندگی کا ڈھیر۔ بہرام پاگلوں کی طرح حوریہ کے کانپتے ہوئے وجود پر اپنی تپتی انگلیوں سے ان نشانات کو چبھو کر دکھانے لگا۔ یہ مجھے بتاؤ، یہ کس کے گناہ کی نشانیاں ہیں جو تم دلہن کا لال جوڑا پہن کر میرے بستر پر آئی ہو؟ کس کے آگے تم نے اپنی یہ نام نہاد عزت لٹائی ہے؟ بولو، بند کرو یہ معصومیت کا ڈھونگ۔ تمہارے یہ آنسو مجھے اس وقت زہر لگ رہے ہیں۔ بہرام، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرے، میری چولی واپس کر دو، مجھے بہت شرم آ رہی ہے۔ حوریہ نے روتے ہوئے التجا کی۔ شرم؟ بہرام وحشیانہ انداز میں ہنسا۔ اس کا چہرہ حوریہ کے گال کے بالکل قریب تھا۔ اب تمہیں شرم آ رہی ہے؟ کیوں؟ جب اس نامحرم مرد کے سامنے اپنی یہ چولی اتار رہی تھی تب تمہیں شرم نہیں آئی تھی؟ تب تو تم بڑے شوق سے اس کی باہوں میں پگھل رہی ہوگی۔ اب مجھ سے کیا پردہ؟ میں تو تمہارا شوہر ہوں، نکاح ہوا ہے ہمارا۔ اب تو میں تمہارا سب کچھ دیکھ سکتا ہوں اور جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بیڈ پر پڑی ہوئی بھاری چادر اٹھائی اور پوری قوت سے حوریہ کے منہ پر دے ماری۔ اپنے اس گناہ آلود جسم کو ڈھانپو اور میرے سامنے سے دفع ہو جاؤ، مجھے تم سے گھن آتی ہے۔ بہرام غصے سے پکارتا ہوا اپنا کوٹ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ پورا گھر دہل گیا۔ حوریہ بیڈ پر اکیلی جازم کے دیے ہوئے زخموں اور بہرام کی نفرت کی آگ میں جلتی ہوئی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ بہرام ہال میں آ کر صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ باہر رات کی گہری خاموشی تھی، لیکن بہرام کے اندر یادوں کا ایک ایسا طوفان برپا تھا جس نے اس کے پرانے زخموں کو تو ہرا کر دیا تھا۔ اس کی پہلی بیوی سارہ حسن اور فیشن کی دنیا کی شیدائی تھی۔ وہ ایک ایسی عورت تھی جس کے لیے ماڈلنگ، ریمپ واک اور شوبز کی دنیا کی چمک دمک اپنے شوہر اور خاندانی زندگی سے زیادہ عزیز تھی۔ بہرام اس سے جنونی محبت کرتا تھا، وہ ہر رات اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، لیکن سارہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اسے دور رکھتی۔ اگر قریب آنے بھی دیتی تو کہتی کہ پروٹیکشن کے بغیر میرے قریب مت آنا۔ لیکن تمام تر احتیاطوں کے باوجود جب سارہ پریگننٹ ہو گئی تو بہرام کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ باپ بننے کی خوشی میں نہال تھا اور بچے کے لیے کھلونے سوچنے لگا، لیکن سارہ کے لیے وہ معصوم جان اس کے ماڈلنگ کیریئر کی سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ سارہ نے ایک مشہور برانڈ کے ساتھ ریمپ واک کرنے کے جنون میں بہرام کو بتائے بغیر اس معصوم بچے کو ہمیشہ کے لیے ابارٹ کروا دیا۔ جب بہرام کو اس سچائی کا پتہ چلا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے غصے میں آ کر سارہ کو تھپڑ مار دیا۔
سارا نے الٹا بہرام کا کالر پکڑ لیا اور چیخی تھی، تمہاری اتنی اوقات کہ تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ؟ میں نے ٹھیک ہی کیا اس بچے کو ختم کر کے۔ میں اپنے جسم کی بناوٹ اور فگر کو تمہاری اولاد کے لیے برباد نہیں کر سکتی۔ اگر مجھے 100 بار بھی ایسا کرنا پڑا تو میں کروں گی۔ اسی وقت بہرام نے سارا کو طلاق دے کر اپنے گھر اور زندگی سے نکال پھینکا تھا۔ صوفے پر لیٹے لیٹے بہرام نے اپنی مٹھیاں اس حد تک بھینس لیں کہ اس کے ہاتھ کے جوڑ سفید پڑ گئے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک طرف سارا کا وہ لالچی چہرہ تھا جس نے اپنے فگر کے لیے اس کے بچے کو مار ڈالا، اور دوسری طرف ہوریا کا وہ معصوم نظر آنے والا وجود تھا جس کے جسم پر کسی دوسرے مرد کے دیے ہوئے نشانات چیخ چیخ کر اس کی سچائی کی گواہی دے رہے تھے، چیخ چیخ کر اس کی بد چلنے کی گواہی دے رہے تھے۔ سب عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، خود غرض، مکار اور بے حیا۔ بہرام نے دانت پیس کر خود کلامی کی۔ ایک نے اپنے جسم کی نمائش کے لیے میرے بچے کو مار ڈالا اور دوسری پارسائی کا لباس اوڑھ کر اپنے گناہوں کا بوجھ میرے سر ڈالنے چلی آئی۔ میں نے اسے اتنی آسانی سے میں جینے نہیں دوں گا۔ صبح کی کرنیں جب کھڑکی کے پردوں کو چیرتی ہوئی اندر آئیں تو بہرام کی والدہ، جو ہوریا کی چچی بھی تھیں، دھیمے قدموں سے کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے ہوریا کے چہرے کی زردی اور آنکھوں کے گرد سوجن کو صرف رخصتی کا دکھ سمجھا۔ انہوں نے شفقت سے ہوریا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہوریا بیٹا، اٹھ جاؤ، بہرام کے آفس جانے کا وقت ہو گیا، اسے ناشتہ وقت پر ملنا چاہیے۔ تم تو جانتی ہو نا بیٹا کہ میں دل کی مریضہ ہوں، اب اس گھر کو سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ میرے بہرام نے پہلی شادی میں بہت دکھ دیکھے، اس کا دل ٹوٹا ہے۔ اب مجھے یقین ہے کہ تم جیسی معصوم اور پاک دامن بیوی ملنے کے بعد میرا بیٹا سکھ کا سانس لے گا۔ پاک دامن بیوی؟ یہ الفاظ ہوریا کے کانوں میں گرم لوہے کی طرح سخت لگ رہے تھے۔ پاک دامن بیوی؟ یہ الفاظ ہوریا کے کانوں میں گرم لوہے کی طرح لگے اور اس کا ضمیر اندر تک چیخ اٹھا تھا، لیکن اس نے اپنے آنسو پی کر بوجھل دل کے ساتھ سر ہلایا اور بستر سے اٹھ کر کپڑے تبدیل کیے اور کچن کی طرف چلی گئی۔ کچن میں گھر کی ملازمہ رشیدہ ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ ہوریا نے خاموشی سے کام میں ہاتھ بٹانا شروع کیا۔ تھوڑی دیر میں بہرام بھی پینٹ کوٹ پہنے پورے روب اور دبدبے کے ساتھ کچن میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک سرد اور نوکیلی خاموشی طاری تھی۔ اس نے ہوریا کی طرف دیکھے بغیر ملازمہ سے کہا، رشیدہ، میرا ناشتہ ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دو، مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ رشیدہ جیسے ہی برتن سمیٹ کر باہر گئی، بہرام گھوم کر ہوریا کے بالکل قریب آیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے چمک رہی تھیں۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، امی کے سامنے کوئی ایسی ویسی بات یا ڈرامہ نہیں ہونا چاہیے جس سے انہیں ذرا بھی شک ہو۔ وہ دل کی مریضہ ہے اور میں ان کے سامنے تمہاری اس حقیقت کا تماشا بنا کر ان کی جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ ہوریا نے اپنی سرخ آنکھوں سے بہرام کے تیکھے نوکوش کو دیکھا اور دلیری سے جواب دیا، آپ کو ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہرام، وہ صرف آپ کی ماں نہیں ہے، میری سگی چچی بھی ہیں۔ انہوں نے مجھے بچپن سے بیٹیوں کی طرح چاہا ہے، میں کبھی کسی حال میں بھی انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گی۔ میں یہاں جو کچھ بھی کر رہی ہوں صرف ان کی خاطر کر رہی ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ بہرام نے ہوریا کے اس دو ٹوک جواب پر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، کاؤنٹر سے چائے کا کپ اٹھایا اور بولا، چلو اچھا ہے کہ تمہیں اپنی حد کا اندازہ ہے، سلیقے سے اس گھر میں رہو گی تو تمہارے لیے ہی بہتر ہے، ورنہ تم جانتی ہو کہ میرے دل میں تمہاری کوئی جگہ نہیں اور نہ کبھی بن پائے گی۔ تم محض ایک مجبوری کے تحت لائی گئی ہو عورت ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ دن گزرتے گئے، ہوریا خاموشی سے گھر کے سارے کام کرتی، چچی کی ادویات کا خیال رکھتی اور بہرام کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی۔ ایک رات کھانے کی میز پر چچی نے بہرام سے کہا، بہرام بیٹا دیکھو، ہوریا کتنی سلیقہ مند اور فرما بردار ہے، دن بھر میری خدمت اور تمہاری پسند کا کتنا خیال رکھتی ہے۔ تم بھی ماضی کی تلخ قصوں کو ذہن سے نکال پھینکو اور ہوریا کو خوش رکھنے کی کوشش کرو، اب اس کا نصیب تم سے جڑا ہے۔ بہرام کی برفیلی نظریں گھوم کر ہوریا کے زرد چہرے پر جا ٹھہری۔ وہ خوب جانتا تھا کہ یہ سب ایک دکھاوا ہے، لیکن اپنی بیمار ماں کا دل رکھنے کے لیے اس نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی ماں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ امی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں ہوریا کے سلیقے اور دیکھ بھال سے بہت خوش ہوں، آپ بس اپنی دوا وقت پر لیں اور ہماری فکر چھوڑ دیں۔ بہرام کے منہ سے یہ جھوٹی تعریف سن کر ہوریا کا سارا وجود اندر تک کانپ اٹھا۔ رات کو بہرام کمرے میں داخل ہوا تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے قدم ساکت رہ گئے۔ ہوریا جھک کر بیڈ شیٹ کی شکلیں دور کر رہی تھی اور اس کے لمبے سیاہ بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے نازک وجود کی خوبصورتی اس وقت غضب ڈھا رہی تھی۔ بہرام کا دل غیر ارادی طور پر معمول سے زیادہ تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے نظروں کو جھٹکا، الماری سے تکیہ نکالا
और सोफे पर लेटते हुए मध्यम आवाज में बोला, अम्मी का इस तरह ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। हुरिया ने कोई जवाब नहीं दिया। साइड लैम्प बंद किया और बिस्तर पर लेटकर चादर ओढ़ ली। कमरे में बंद अंधेरा था, लेकिन हुरिया के वजूद से उठने वाली धीमी खुशबू पूरे कमरे के सहर बढ़ा रही थी। बहराम मजीद खुद पर काबू न रख सका। वो सोफे से उठा और आहिस्ते से चलता हुआ बेड पर हुरिया के बिल्कुल पास आकर बैठ गया। बिस्तर के दबने से हुरिया चौंक कर उठी। आप यहाँ? हाँ, क्यों? क्या अब मुझे अपने बिस्तर पर आने के लिए भी तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत होगी? बहराम ने मखमूर और धीमी आवाज़ में पूछा। ये कहते हुए बहराम ने अपने हाथ की उंगलियां हुरिया के रेशमी बालों में उतारी और उसे अपने चेहरे के इतने करीब कर लिया कि दोनों के लब एक दूसरे के लम्स को छूने लगे। हुरिया के दिल की धड़कन थम गई। बहराम के लम्स में अब रात वाली वहशत या नफरत नहीं थी, बल्कि एक पिघलता हुआ जुनून था। उसने धीरे धीरे उसके बदन से पर्दों को दूर करना शुरू कर दिया। उसके माथे, आंखों और गालों पर अपने लबों की मोहर सख्त की। हुरिया इस वालेहाना और अनोखे एहसास से सिसक कर बहराम के मजबूत सीने से जा लगी। वो दोनों तमाम फासले मिटाकर, माजी को भूलकर एक दूसरे के वजूद की गर्मी में पिघल रहे थे और रात का आखिरी पहर उनके मिलाप का गवाह बन गया। अगली सुबह सुनहरी धूप कमरे में फैल चुकी थी। बहराम हमेशा की तरह जल्दी उठा और ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था कि अचानक उसकी शर्ट का सबसे ऊपर वाला बटन टूटकर गिर गया। उफ हुरिया, उठो प्लीज, जल्दी से सुई धागा लाओ, मीटिंग का वक्त हो रहा है। हुरिया की आंख खुली तो खुद को इस हाल में देखकर शर्म से पानी पानी हो गई। उसने कपड़े संभाले, दराज से सुई धागा निकाला और बहराम के बिल्कुल करीब खड़ी होकर उसकी कमीज का बटन टांगने लगी। वो दोनों इतने करीब थे कि हुरिया की सांसों की गर्मी बहराम की गर्दन को छू रही थी। बहराम ने नजरें झुकाकर इतने करीब से हुरिया के धोए धुले, मासूम और हया से चमकते चेहरे को देखा तो इसके दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। हुरिया ने आखिरी टांका लगाया और धागे को दांतों से तोड़ने के लिए जैसे ही उसके सीने के मजीद करीब हुई, बहराम का पूरा वजूद सनसना उठा। हुरिया ने नजरें झुकाई और बहराम के चेहरे पर एक दिलकश और वालेहाना मुस्कुराहट उभरी। वो बगैर कुछ कहे फाइलर उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। कुछ हफ्तों बाद बहराम की मां के शदीद इसरार पर बहराम हुरिया को शहर के एक नामवर और खूबसूरत रेस्टोरेंट में डिनर के लिए लेकर गया। उन्होंने कोने के एक पुरसुकून टेबल को चूज किया था। बहराम ने कुर्सी पर टेक लगाई। अम्मी के बहुत कहने पर मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ, अब जो पसंद हो वो जल्दी से ऑर्डर कर लो। हुरिया ने एक शर्मीली मुस्कुराहट के साथ मेन्यू कार्ड उठाया ही था कि अचानक उसकी नजरें सामने केबिन पर जा टिकी। वहाँ एक जानी पहचानी शक्ल अपनी पूरी बेहिसी के साथ बैठी कॉफी पी रही थी। वो जाजिम था। जाजिम को देखती हुरिया के वजूद में जैसे 1000 वोल्ट का करंट दौड़ गया। खौफ, सदमा और गुस्सा उसके हवास पर बैक वक्त हावी हो गया। उसके हाथ कांपने लगे और मेन्यू कार्ड फर्श पर जा गिरा। कबल इसके कि बहराम कुछ समझ पाता, हुरिया पागलों की तरह अपनी कुर्सी से उठी और तेजी से कदम बढ़ाती हुई जाजिम के केबिन पर पहुंच गई। उसने बगैर कुछ सोचे समझे जाजिम का गिरेबान अपने दोनों हाथों से जकड़ लिया और उसे वहशियाना अंदाज में झंझोड़ने लगी। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया जाजिम? हुरिया की आवाज में पागलपन और दहकती आग थी। क्यों मेरी हंसी खेलती जिंदगी बर्बाद की तुमने? क्यों ऐन शादी के दिन मुझे जिल्लत की दलदल में अकेला छोड़कर भाग गए? बोलो जाजिम, मुझे जवाब दो। पूरे रेस्टोरेंट के लोग और वेटर्स की नजरें उनकी तरफ उठ गई। बहराम हुरिया की इस हरकत पर शशता रह गया। उसकी अना और गैरत को सरेआम शदीद धचका लगा था। वो गुस्से से तपते हुए आगे बढ़ा। हुरिया का हाथ सख्ती से जाजिम के गिरेबान से छुड़ाया और उसे अपने पीछे खींचते हुए चिबा चिबा कर बोला, हुरिया अपने होश में आओ, सब लोग देख रहे हैं, यहाँ तमाशा मत बनाओ। जाजिम ने एक तंजिया और जहरीली मुस्कुराहट के साथ अपने बिखरे हुए कपड़े ठीक किए और बहराम के चेहरे की बेबसी से लुत्फानंदोज होते हुए तमस्खराना लहजे में बोला, अरे बहराम मियाँ, तुम बीच में मत आओ, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये हुरिया है जनाब, ये कभी मुझसे दूर नहीं रह सकती। अपनी जुबान को लगाम दो बदतमीज इंसान। बहराम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने आगे बढ़कर जाजिम का कॉलर दबोच दिया। ये अब मेरी बीवी है और तुम्हारी इससे अब कोई रिश्ता नहीं, समझे तुम? जाजिम ने खौफजदा होने की बजाय एक तवील और जहरीला कहकहा लगाया। उसने बहराम का हाथ निहायती हिठाई से अपने कॉलर से हटाया और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब होकर आहिस्ता से बोला, लगता है जितना मान तुम्हें उस पर है ना मियाँ, जरा इसके करीब जाकर इसके वजूद को देखो तो पता चलेगा कि दिलो जान तो क्या अपने वजूद से भी बहुत पहले मेरी हो चुकी है। ये जुमला बहराम के कानों में किसी बम धमाके की तरह गूंजा।
اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے صدمے سے حوریہ کی طرف دیکھا جو اپنی رسوائی کے خوف سے سر جھکائے زار و قطار رونے لگی۔ بہرام کا ضبط بالکل جواب دے گیا۔ اس نے انتہائی غصے سے حوریہ کا بازو اپنے فولادی گرفت میں جکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے ریسٹورنٹ سے باہر لے گیا۔ گاڑی میں حوریہ کو دھکیلا اور خود بیٹھ کر دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ شیشہ جھنجھلا اٹھے۔ تم نے آج میری غیرت کا سرعام جنازہ نکال دیا۔ بہرام کی دھاڑ سے گاڑی گونج اٹھی۔ اس کمینے نے سب کے سامنے میری تذلیل کی ہے، صرف تمہاری وجہ سے۔ بہرام مجھے معاف کر دو، میں اس دھوکے باز کو دیکھ کر اپنا آپا کھو بیٹھی تھی۔ حوریہ ہچکیوں سے رو گئی۔ بہرام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ گاڑی کی رفتار اتنی بڑھائی کہ ہوا سے باتیں کرنے لگی اور گھر پہنچ کر حوریہ کو اندر دھکیل کر امی کو تسلی دی کہ حوریہ کی آنکھ میں مٹی پڑ گئی تھی، اس لیے سرخ ہے، اور خود غصے کی آگ بجھائے صحن کی طرف نکل گیا۔ رات کا دوسرا پہر ڈھل چکا تھا۔ بہرام بظاہر گہری نیند میں سو رہا تھا، لیکن حوریہ کا وجود اندیشوں کی طوفان میں تھا۔ وہ آہستہ سے بستر سے اٹھی اور واش روم میں داخل ہو کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ایک بار پھر جازم کا نمبر ڈائل کیا۔ جیسے ہی فون اٹھایا، حوریہ نے دبی دبی سسکیوں کے درمیان التجا کی، جازم تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا؟ کیوں میری زندگی اجاڑ دی؟ دوسری طرف ایک زہریلی اور وحشیانہ ہنسی گونجی۔ حوریہ تم اب بھی میری گرفت سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ اگر تم نے اب میری بات ماننے سے انکار کیا تو میرے پاس تمہاری اور میری ان نازک لمحات کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں تم نے میری محبت کے فریب میں آ کر اپنا سب کچھ میرے حوالے کر دیا۔ میں وہ ویڈیو بہرام اور تمہارے پورے خاندان کو بھیج دوں گا۔ اگر خود کو اس ذلت سے بچانا چاہتی ہو تو کل دوپہر مجھ سے ملنے اس فلیٹ پر آ جانا۔ جازم خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ بہرام بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے مجھے اپنایا ہے، میں اب ان سے اور دکھ نہیں دینا چاہتی۔ حوریہ روئی، لیکن حوریہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ واش روم کے دروازے کی دوسری طرف بہرام کھڑا تھا۔ بہرام سویا نہیں تھا بلکہ اس کے کان سب سن چکے تھے، اور وہ حوریہ کی سسکیوں کے ساتھ جازم کے خوفناک ارادے بھی سن چکا تھا۔ اگلی صبح بہرام ہمیشہ کی طرح آفس کے لیے تیار ہو کر نکلا، لیکن حقیقت میں وہ حوریہ کا پیچھا کرنے کے لیے گھات لگائے کھڑا تھا۔ دوپہر کے وقت حوریہ برقع اوڑھ کر سہمے ہوئے قدموں سے فلیٹ کی طرف روانہ ہوئی۔ جیسے ہی اس نے فلیٹ کا دروازہ کھولا، جازم وہاں صوفے پر ٹیک لگائے پہلے سے موجود تھا۔ اس کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ آ گئی۔ آ گئی تم؟ میں جانتا تھا تم ضرور آؤ گی، جازم بولا۔ جازم آخر تمہاری دشمنی کیا ہے مجھ سے؟ تم نے کیوں میری زندگی برباد کی؟ حوریہ نے ہمت جمع کر کے اس سے پوچھا۔ جازم نے کہکہا لگایا، محبت۔ ارے حوریہ، تم سے محبت کا کھیل ایک ڈھونگ تھا۔ میں تمہارے خاندان سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ 20 سال پہلے تمہارے باپ نے ایک معمولی تنازع پر میرے باپ کو سرعام ذلیل کیا تھا اور کاروبار سے بے دخل کر دیا۔ اسی تذلیل کا بدلہ لینے کے لیے میں نے تمہاری زندگی میں محبت کا ڈرامہ رچایا اور شادی کے دن تمہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اور وہ ویڈیو؟ حوریہ نے تڑپ کر پوچھا۔ جازم ایک بار پھر ہنسا۔ بالکل نہیں، کوئی ویڈیو نہیں تھی میرے پاس۔ وہ جھوٹ تو میں نے تمہیں یہاں بلانے کے لیے بولا تھا تاکہ اب تمہاری ایسی ویڈیو بنا سکوں جو تمہیں کہیں کا نہ چھوڑے۔ چلو اب جلدی کرو۔ جیسے ہی جازم نے حوریہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، فلیٹ کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹ کر گرا۔ بہرام کسی بکھری ہوئی شیر کی طرح کمرے میں داخل ہوا۔ قبل اس کے کہ جازم کچھ سمجھ پاتا، بہرام کا فولادی مکہ جازم کے جبڑے پر پڑا اور وہ فرش پر جا گرا۔ بہرام نے جازم کو بالوں سے گھسیٹا اور اسے اتنی بے رحمی سے مارا کہ جازم کا چہرہ خون آلود ہو گیا۔ بہرام نے فوری طور پر پولیس کو فون کیا جو پہلے سے الرٹ تھی، اور پولیس جازم کو ہتھکڑیاں لگا کر اپنے ساتھ لے گئی۔ جب وہ دونوں گھر واپس آئے تو کمرے کا دروازہ بند ہوا تو حوریہ کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ گھٹنوں کے بل فرش پر گری اور روتے ہوئے بہرام کے پیروں کو چھونے کی کوشش کرنے لگی۔ بہرام، مجھے معاف کر دو، میں واقعی بہت گنہگار ہوں۔ میں نے اپنے خاندان کی عزت مٹی میں ملائی اور تمہاری غیرت کو بھی داؤ پر لگا دیا۔ میں اب جینے کے قابل نہیں ہوں۔ بہرام، مجھے مار ڈالو۔ بہرام نے ایک لمحے کے لیے حوریہ کی اس حالت کو دیکھا، پھر وہ جھکا اور نرمی کے ساتھ حوریہ کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے فرش سے اٹھایا۔ اس نے حوریہ کو بیڈ پر اپنے برابر بٹھایا اور اپنے ہاتھ کی پورس اس کے چہرے پر بہتے آنسو کو پونچھتے ہوئے انتہائی محبت سے بولا، حوریہ بس کرو، اب مت رو۔ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، انسان خطا کا پتلا ہے۔ حوریہ نے حیرت اور بے یقینی سے بہرام کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اب نفرت کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ بہرام اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، اس کا سر اپنے چوڑے اور مضبوط سینے سے لگا لیا۔ تم معصوم نہیں تھی ہی عورت، تم معصوم تھی حوریہ، اور اس وحشی درندے نے تمہاری سادگی، معصومیت اور بھروسے کا فائدہ اٹھایا۔
لیکن اب تم میری بیوی ہو اور تمہاری عزت، تمہاری حفاظت کرنا میرا اولین فرض ہے۔ میں تمہیں اب کبھی کسی حال میں بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ حوریہ نے بہرام کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ اس کے فولادی اور گرم سینے پر سر رکھتے ہی حوریہ کو یوں لگا جیسے اسے زندگی کو سب سے محفوظ پناہ گاہ مل گئی ہو۔ اس نے پہلی بار اپنے وجود میں سچی سکون کا سانس لیا۔ بہرام نے دھیرے سے اسے بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے اوپر سایہ فگن ہو گیا۔ اس کی نظروں میں اب حوریہ کے لیے بے پناہ چاہت اور محبت کا سمندر معطل تھا۔ اس نے حوریہ کو سر سے پاؤں تک اپنے پیار کے حصار میں سمیٹ لیا اور دونوں ایک ایسے بندھن میں بندھ گئے جہاں ماضی کے تمام زخم ہمیشہ کے لیے مٹ چکے تھے۔ کچھ دیر بعد بہرام نے مسکرا کر حوریہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ سنو حوریہ، حوریہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ جی؟ بہرام ہنس کر بولا، تم مجھے بچے دو گی نا، اپنے جیسے کیوٹ اور معصوم سے؟ مجھے بچوں کا بہت شوق ہے۔ حوریہ شرماتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ بہرام نے ہنس کر اسے مزید اپنے قریب کیا اور یوں ان کی زندگی کے ایک نئی پاکیزہ اور خوبصورت سحر کا آغاز ہو گیا۔